ایران کے ساتھ مذاکرات آخری مرحلے میں ہیں، درست جواب کے لیے چند دن تک انتظار کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں آپریشن ایپک فیوری روکنے کے تقریباً 6 ہفتے بعد بھی جنگ کے خاتمے کے لیے جاری مذاکرات میں خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی۔ مزید بولے ایران نے معاہدہ نہ کیا تو مزید حملے کریں گے، جب تک کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا جائے گا۔ ایران سے ممکنہ ڈیل تجاویز پر ٹرمپ اور نتن یاہو کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ، اسرائیل نے ڈیل کی مخالفت کر دی۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور بتایا کہ ممکنہ ڈیل کے نکات پر امریکہ اور ایران دستخط کریں گے، اس کے بعد 30 دن کے اندر مذاکرات شروع ہوں گے۔ ایران کی نیوکلیئر پروگرام اور آبنہ ہرمز کھولنے پر بات ہوگی۔ صدر ٹرمپ سے بات کر کے اسرائیلی وزیر اعظم آگ بگولا ہو گئے تھے۔ اسرائیل اور امریکہ کا رپورٹ پر تبصرے سے گریز۔ ایران نے آبنہ ہرمز میں کنٹرول زون قائم کر دیا، آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے پیش کی اجازت لازمی قرار دے دی گئی۔ ام القیوم سے کشم جزیرے تک سمندری حدود کی نئی لائن مقرر۔ اور شدید گرمی کے بعد پنجاب کے کئی شہروں میں بارشیں، لاہور، اکاڑہ، جہلم اور گجرات میں بارش، درجہ حرارت میں کمی، موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 روز میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ جنگ بندی کا عظیم مشن، محسن نقوی کی سفارتکاری پر دنیا کی نظریں، محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ایک ہفتے میں دوسری ملاقات، مذاکراتی پیش رفت پر اہم مشاورت، محسن نقوی کی پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل احمد وحیدی سے ملاقات، ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی سے بھی ملے، مشرقی وسطی کے امن کے لیے بڑا بریک تھرو متوقع۔ ایران امریکہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کی کوششیں، پاکستان کی ایک اہم شخصیت آج ایران کا دورہ کر سکتی ہے، دورے میں معاہدے کے حتمی مسودے کا اعلان متوقع۔ عرب میڈیا کے مطابق مذاکرات کا اگلا دور حج سیزن کے بعد اسلام آباد میں ہوگا۔ دوبارہ حملہ ہوا تو ایران حیران کن جواب دے گا، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی امریکہ کو وارننگ، کہا ایرانی فوج نے جدید ترین امریکی طیارے مار گرائے۔ امریکی کانگریس اعتراف کر چکی ہے کہ جنگ میں اربوں ڈالر مالیت کے درجنوں لڑاکا طیارے تباہ ہوئے۔ دوسری جانب ایرانی فوج نے بھی واضح پیغام دیا ہے کہ اگر دشمن نے حملہ کیا تو جنگ نئے محاذوں تک پھیل جائے گی۔ سعودی عرب کی پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی تعریف، سعودی عرب کا امریکہ کی جانب سے ایران کو مزید وقت دینے کا خیر مقدم۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا آبنہ ہرمز کے متعلق امریکی صدر کے بیانات کو سراہتے ہیں، امید ہے ایران ثالثی کی کوششوں کا مثبت جواب دے گا۔ روس اور چین کا مشرقی وسطی میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ، ایران امریکہ جنگ روکنا ضروری ہے، مزید لڑائی غیر دانشمندانہ ہوگی۔ چینی صدر کی پیوٹن کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس، کہا جنگ کے خاتمے سے توانائی سپلائی بحال ہوگی، عالمی تجارتی نظام مستحکم ہوگا۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا کہ شراکت داروں سے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ گریٹ ہال آف آمد پر صدر پیوٹن کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ بھارت ریاستی سطح پر بیرون ملک دہشت گردی برآمد کرتا ہے، پاکستان کا سلامتی کونسل اجلاس میں بھارت کو کرارا جواب۔ پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم نے بھارتی حکومت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا، کہا کالعدم ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ بھارت کے پراکسی گروہ ہیں۔ افغان سرزمین سے پاکستان پر حملوں کی منصوبہ بندی اور سہولت کاری ہوئی، پاکستان نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر درست آپریشنز کیے، بھارت جموں کشمیر پر اپنے قبضے کو نہیں چھپا سکتا ہے، نہ انکار کر سکتا ہے، پاکستان امن مکالمے اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری پر یقین رکھتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، فتنہ الخوارج کا ہم کمانڈر بصیر ہلاک، ساتھی گرفتار۔ ہلاک کمانڈر بصیر خارجی کمانڈر نور اللہ کا بیٹا تھا،
सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतादिद हमलों की मंसूबाबंदी में मुलविस रहा। बसीर शबान के इलाके में दरअंदाजी करने वाली कार्रवाइयों का ऑपरेशनल कमांडर भी था। सदर मुमलिकत का ऐवान सदर में प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज़ में इशाइया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसफा भुट्टो और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज़ में खुसूसी तौर पर नाश्ते का एहतमाम करेंगे। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मुआशी ताल्लुकात में नया मोड़। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की बाकू में कामयाब सफारतकारी। पंजाब के लिए नई इक्तिसादी राहें खुल गईं। मरीम नवाज़ की आज़रबाईजान के वज़ीर इक्तिसादी अमूर माइकल जबारोफ से मुलाकात। इक्तिसादी ताउन और सरमायाकारी की सहूलतकारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की सरबराही करेंगी। जंग बंदी का अजीम मिशन। मोहसिन नकवी की सफारतकारी पर दुनिया की नज़रें। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से एक हफ्ते में दूसरी मुलाकात। मुज़ाकराती पेशरफ्त पर अहम मुशावरत। मोहसिन नकवी की पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी से मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से भी मिले। मशरिक़ी वस्ता के अमन के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू मुतवक्के। ईरान अमरीका मुआहदे को हतमी शक्ल देने की कोशिशें। पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत आज ईरान का दौरा कर सकती है। दौरे में मुआहदे के हतमी मुसवदे का ऐलान मुतवक्के। अरब मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर हज सीजन के बाद इस्लामाबाद में होगा। इसराइली वजीर की इंतहा पसंदी। गजा जाने वाले फ्लोटिला के कारकुनों से तौहीन आमेज सलूक। सोशल मीडिया पर वायरल इंसानियत सोज वीडियो ने दुनिया भर में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी। स्पेन, कनाडा, नीदरलैंड्स में इसराइली सफीरों की तलबी सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। बरतानिया, जर्मनी, बेल्जियम, तुर्किया और दीगर ममालिक की भी मजम्मत। फ्लोटिला कारकुनों के साथ बदसलूकी को गैर इंसानी करार दे दिया। मवेशी मंडियों में हुस्न का मेला सज गया। लाहौर की शाहपुर, कांजरा और काहना मंडी में खूबसूरत जानवरों की एंट्री। बछड़े और दूम्बे तवज्जो का मरकज बन गए। छोटे जानवर 2.5 लाख जबकि बैल 15 लाख रुपए तक पहुंच गए। और शदीद गर्मी के बाद पंजाब के कई शहरों में बारिशें। लाहौर, उकाड़ा, जेहलम और गुजरात में बारिश। दर्जा हरारत में कमी। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।